بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے اور جیسے بھی نکلیں اپنا رخ زیبا مسجد حرام کی سمت کر لیا کریں۔ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة۔ اور اے اہل ایمان، تم سب بھی جہاں سے اور جیسے بھی نکلو اپنے چہرے مسجد حرام کی سمت کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے۔ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني۔ سوا ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، سو اے اہل ایمان تم ایسوں سے مت ڈرو، اور تمہارے دل میں میرا ہی ڈر رہے۔ وَلِأُتِمَّ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں اپنی تمام کی تمام نعمت تمہیں کو عطا کر دوں، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالی کی اس نعمت تمام کو تم یوں سمجھو کہ ہم نے تم میں تمہیں میں سے وہ ایک رسول بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں، وہ تمہیں پاک کر دیتے ہیں، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے تمہیں اس کا علم دیتے ہیں۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ سو اے اہل ایمان، تم مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرے احسان شناس رہنا اور میری ناشکری ہرگز نہ کرنا۔
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اے اہل ایمان، صبر سے اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو۔ إن الله مع الصابرين اللہ تعالی بے شبہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات اور جو لوگ اللہ تعالی کی خاطر اس کی راہ میں مارے جائیں، مت کہیے کہ وہ مردہ ہے، بل أحياء ولكن لا تشعرون وہ یقیناً زندہ ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ہم تمہیں تھوڑے بہت خوف، کچھ بھوک اور مال، جان اور حاصل میں کسی طرح کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے ان کو کہ جب کوئی بھی بات انہیں لاحق ہو جائے تو کہہ اٹھتے ہیں ہم بے شبہ اللہ تعالی کے لیے ہیں اور ہمیں بے شک اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے پروردگار کی خاص توجہات انہی پر ہیں اور اس کی رحمت انہی پر ہوتی رہتی ہے۔ وأولئك هم المهتدون اور یہی لوگ ہیں جو منزل مقصود تک بامراد پہنچے ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کے نشانوں میں سے ہیں۔ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما سو جو کوئی کعبۃ اللہ کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو یہ اس کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں کہ ان دونوں کا طواف ضرور کرے۔ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم اور جو کوئی شخص دلی نیت سے کوئی بھی نیک کام کرے گا
سو اللہ تبارک و تعالی قدر شناس ہے اور ہر شے کی حقیقت کا پورا علم اس کے پاس ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ہم نے بالکل واضح نشانیاں اور ہدایات نازل کی ہیں، پھر کتاب حق میں سب لوگوں کے لیے انہیں کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ تو جو کوئی لوگ انہیں چھپائیں گے ان پر اللہ تعالی کی لعنت ہوگی اور سبھی لعنت کرنے والوں کی لعنتیں بھی ہوں گی۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی پھر وہ بالکل صحیح اور درست ہو کر رہے اور کتاب ربانی کو صاف صاف بتاتے رہے، ایسے ہی لوگ وہ ہیں کہ میں ان کی جانب متوجہ بکرم رہتا ہوں، اور میں کرم کی بڑی ہی توجہ کرنے والا اور بڑی رحمتیں فرمانے والا۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کی اور فرشتوں کی وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور لوگوں جان رکھو تمہارا معبود ایک ہی خدا ہے، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
جو لوگ عقل والے ہیں ان کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، اس کشتی اور جہاز میں جو لوگوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر دریاؤں اور سمندروں میں رواں ہیں، اس پانی میں جو اللہ تعالی آسمان سے اتارتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین کو بے جان ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے، اور زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیتا ہے۔ یہ نشانیاں ہواؤں کی گردش میں بھی ہیں اور ان بادلوں میں بھی جو آسمان اور زمین کے درمیان دستے تسخیر کے تصرف میں ہیں۔ ان میں عقل والوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر اس کے جیسے بہت سے خدا خود ہی بنا رکھتے ہیں۔ وہ انہیں ایسا ہی چاہتے ہیں جیسی اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ہاں، جو ایمان والے ہیں ان کی محبت تو اللہ تعالی کی ذات کے لیے کہیں زیادہ شدید ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور اگر ظالم لوگ وہ کیفیت دیکھ پائیں جو اس وقت ہوگی جب وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور وہ یہ کہ تمام تر قوت و اختیار اللہ تعالی ہی کا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ وہ وقت ایسا ہوگا کہ گمراہیوں اور خرابیوں کے رہنما اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ عذاب کو اپنے سامنے ایک حقیقت کے طور پر دیکھیں گے، اور ان کے درمیان آپس کا کوئی سا بھی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا۔ اس وقت ان کے پیروکار یوں کہیں گے، اگر ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں واپس جانا مل جائے تو ہم ان سے اسی طرح بیگانے بن جائیں جیسے یہ آج کے دن ہم سے بیگانے ہو گئے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالی اسی عالم اور اسی کیفیت میں ان کے اعمال کو سراپا حسرتیں بنا کر ان کے سامنے لا رکھے گا۔
وما هم بخارجين من النار اور ان کے لیے آگ کے عذاب سے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہوگی۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ لوگو، زمین میں جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھایا کرو اور شیطان کے نشان قدم پر مت چلو۔ إنه لكم عدو مبين۔ یقین رکھو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ سمجھ رکھو کہ شیطان تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے لیے انگیخت کرتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تم اللہ تعالی کے خلاف ہو کر ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس شے کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے مقابل ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو کاربند دیکھا ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ خواہ اصل کیفیت یہی ہو کہ ان کے باپ دادے نہ عقل سے کام لیتے تھے نہ صحیح راستے پر چلتے تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اور کفر کرنے والوں کا معاملہ تو اس شخص جیسا ہے جو کسی ایسے کے لیے چلاتا چنگھاڑتا رہے جو چیخ پکار کی صدا کے سوا کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ لوگ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اس لیے عقل والی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہارے نصیب میں کیا ہے اس میں سے پاک اور اچھی چیزیں کھاؤ، اور اگر اللہ تعالی ہی کی بندگی میں ہو
تو اس کے شکر گزار رہو۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله۔ بے شبہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو کچھ حرام کیا ہے وہ یہ ہے: مردار، وہ خون جو بہہ گیا ہو، سور کا گوشت، اور جس کے ذبح پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے بلکہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه۔ پھر جو شخص ایسا بے قرار ہو جائے کہ اس کی طبیعت میں احکام الہی سے بغاوت کا جذبہ نہ ہو اور نہ وہ سرتابی کرنے والا ہو تو اس پر جرم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ إن الله غفور رحيم۔ بے شک اللہ تعالی بخش دینے والا اور بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار۔ اللہ تعالی نے جو کتاب حق نازل فرمائی ہے، جو لوگ اس میں سے کچھ چھپاتے ہیں اور اس کے صلے میں کچھ قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ کے انگارے بھرتے ہیں۔ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم۔ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، وہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید رکھا ہے۔ فما أصبرهم على النار۔ انہوں نے آگ پر کیا خوب صبر کر رکھا ہے۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق۔ اصل میں ساری بات یوں ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور جن لوگوں نے اس اللہ کی کتاب میں بھی اختلاف کی صورت پیدا کر لی ہے، وہ دراصل بڑی دور کی بیگانہ منزل میں جا پڑے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا
نیکی کا اصل مزاج یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بلکہ نیکی کی اصل سے آشنا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، روز آخر پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور سارے پیغمبروں پر ایمان لائے، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اور حقیقی محبت کی بنیاد پر اپنا مال یتیموں، مسکینوں، راہ نشینوں، مانگنے والوں اور بندھنوں میں جکڑے ہوئے لوگوں پر خرچ کرے، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. اور وہ لوگ جو کوئی صحیح عہد کر لیں تو اسے پورا کرتے ہیں، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. جو مشکل میں اور تنگی تکلیف میں اور معرکہ جنگ میں جہاد کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہی لوگ ہیں با اخلاص اور سچے، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. اے ایمان والو، جو لوگ ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص یعنی مقتول کے بدلے قاتل کے خون کا اصول لازم کر دیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ہاں، اگر کسی شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو بھلائی سے پیروی کی جائے، اور جو کچھ اسے ادا کیا جائے نہایت شائستہ اور خوبصورت طریقے سے دیا جائے. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن
یہ آسانی اور نرم دلی تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، سو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے دانش رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں ایک زندگی ہے تاکہ تم بچ کر رہو۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ۔ تمہارے لیے لازم کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر دے۔ حقا علی المتقین، یہ بات پرہیزگاروں کے لیے حق ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه۔ تو جو کوئی شخص یہ وصیت سن لینے کے بعد اسے تبدیل کرے گا تو جو لوگ اسے بدلیں گے سارا گناہ انہی پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، خوب جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ اگر کسی شخص کو کسی وصیت کرنے والے کی جانب سے حق تلفی یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان متعلقین کے درمیان معاملے کو درست کرا دے تو یہ اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے گنتی کے کئی دن ہیں۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ سو تم میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہو یا سفر کر رہا ہو
تو دوسرے دنوں میں اتنے روزوں کا شمار پورا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور روزے کے فدیے میں جن لوگوں کو طاقت ہو وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اور جو شخص اپنی طبیعت کی چاہت سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں، اگر تم حقیقت کا علم رکھتے ہو تو تمہارے لیے سب سے بہتر بات یہی ہے کہ تم روزہ ہی رکھو۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں، اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو شخص مریض ہو یا سفر کر رہا ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کے روزے ضرور رکھے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی ہے ٹھیک اس کے مطابق روزے گن کر پورے کرو، اور اللہ تعالیٰ کی کبریا کا صحیح احساس کرو، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو وہیں پاس ہی موجود ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ،
کوئی یہ آواز دینے والا جب مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، سو انہیں چاہیے کہ میری بات کو مان لیں اور مجھ پر پختہ ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح منزل کی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وہ تمہارے لیے پردہ ہیں اور تم ان کے لیے پردہ دار ہو۔ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم اپنے آپ کو خیانت میں ڈالا کرتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کیا۔ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم سو اب ان کے ہاں جاؤ اور وہ شے چاہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اور جب تک صبح کے وقت سیاہ لکیر میں سے سفید لکیر تمہارے سامنے واضح نہ ہو جائے کھاتے پیتے رہو، پھر روزوں کو رات شروع ہونے تک مکمل کیا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا یہ اللہ تعالیٰ کی معین کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقوں سے کبھی حاصل مت کرنا، اور نہ حاکموں کے پاس اس مقصد سے رجوع کرو کہ تم علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور طریقوں سے ہتھیا لو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
آپ ارشاد فرمائیے کہ ان کے ذریعے لوگوں کے لیے مقرر وقتوں کا اور حج کے دنوں کا تعین ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اور اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے آؤ، بلکہ صحیح نیک شخص وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہو کر جایا کرو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اور اے اہل ایمان، جو لوگ تم سے جنگ کریں تم ان سے اللہ تعالی کی راہ میں لڑا کرو اور حد سے کبھی نہ بڑھنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور کافروں کو جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں مارو، اور انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا تھا وہاں سے تم انہیں نکال باہر کرو، کیونکہ فتنہ انگیزی قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ اور جب تک یہ کافر مسجد حرام میں تم سے خود لڑائی نہ کریں تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں تو انہیں مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ کافروں کی سزا ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر یہ کافر اگر باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ اور خرابی کی کوئی صورت باقی نہ رہے اور اللہ تعالی کا دین قائم ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ سو اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات
عزت والے مہینے کے جواب میں عزت والا مہینہ، اور ادب و احترام کی تمام باتیں ایک دوسرے کے بدلے میں ہیں۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ سو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم ٹھیک اسی طرح کی زیادتی کرو جیسی اس نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو تباہی و بربادی میں نہ ڈالا کرو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور احسان کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔